آپ کے خیال میں احسن صاحب یہ جو کولیپس نظر آیا ہمیں گروتھ ریٹ کا، انفلیشن اوپر چلی گئی، فسکل ڈیفیسٹ بڑھ گیا، ٹیکس ریونیو میں تقریباً 450-500 روپے شارٹ فال لگ رہی ہے، کیا ہوا ہے یہ؟ دیکھیے ندیم، بڑا اچھا ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے یہ کرائسس شروع کہاں سے ہوا۔ ہماری اکانومی 3% کے اوپر تھی 2013 میں۔ 2018 میں جب یہ 5.8% پہ چلی گئی، جب اکانومی میں گروتھ مومنٹم آتا ہے تو ڈیمانڈ اور کنزمپشن پیدا ہوتی ہے، امپورٹس کا دباؤ پڑتا ہے۔ جب آپ کے کارخانے بند تھے، آپ نے 12,000 میگا واٹ بجلی دے دی، جب کارخانے چلنے شروع ہوں گے تو انڈسٹریل پروڈکشن بڑھے گی تو را مٹیریل بھی امپورٹ ہوگا۔ جب آپ بڑے بڑے پروجیکٹس انرجی کے اور انفراسٹرکچر کے، روڈز کے بنا رہے ہیں، اس کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری بھی آئے گی۔ جب اکانومی چلے گی تو جو آپ کا پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس میں ماڈرنائزیشن بھی ہوگی، نیو انویسٹمنٹ بھی ہوگی، پھر اور امپورٹ ہوگی۔ تو امپورٹ کا جو بڑھنا ہے وہ فطری تھا گروتھ کے ساتھ۔ ہمارا پرابلم کیا ہوا کہ اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ہمیں 3 ذرائع سے زر مبادلہ درکار تھا، ایک ایکسپورٹ سے، ایک ریمیٹنس سے، اور ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے۔ اب ہماری ایکسپورٹس جو ڈپریس چل رہی تھیں، باوجود چونکہ ہمارے توانائی نہیں تھی، ہمارے لا اینڈ آرڈر کا مسائل تھے، جب وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے، حکومت نے پیکج بھی دیا تو 7 کوارٹر لگاتار ہماری ایکسپورٹ پہ کر رہی تھی۔ ریمیٹنس ہماری 19-20 ارب ڈالر کے اوپر سٹیبل تھی۔ ہمارا جو اصل اپرچونٹی ایریا تھا وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھا، جو سی پیک کے بعد بیرونی سرمایہ کار بھی آنا شروع ہوا، سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی۔ جب ہم نے پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا، وہ فرسٹ جولٹ آیا ایف ڈی آئی میں کہ وہ رک گئے۔ اس کے بعد پھر 2-3 مہینے کے بعد جب گورنمنٹ چلنے لگ گئی، کام نارمل ہوا، اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے یہ خبر دے دی، فورکاسٹ دی 2019 کی کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ دوبارہ الیکشن جیت کے آ جائے گی، کنٹینیوٹی ہوگی پالیسیز میں، تھوڑی سی ری ایشورنس ہوئی۔ مارچ میں اندر جا کے جب دوبارہ یہ خبریں بین الاقوامی میڈیا میں آئیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ایم ایل این کو نہیں آنے دینا الیکشن میں، یہ خبریں میں نہیں کہہ رہا، یہ میڈیا میں آئیں، اس سے ایک دم پینک ہو گیا اور ساری انویسٹمنٹ رک گئی۔ اس کے بعد یہ الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد یہ لوگ آئے، 7 مہینے مکمل انڈیسیژن، آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، آپ نے نہیں جانا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات ندیم یہ ہوتی ہے کہ اکانومی از 50% اسٹرکچر اینڈ 50% سینٹیمنٹ۔ جنوری 2018 میں ورلڈ بینک کہہ رہی تھی، یہ جنوری 2018 کی آپ رپورٹ نکالیں، فورکاسٹ فار ساؤتھ ایشیا، کہ پاکستان 2019 اور 20 میں 6% سے گرو کر رہا ہے۔ کیا ان کو ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کا نہیں پتا تھا؟ کیا انہیں ہمارے قرضوں کی صورتحال کا نہیں پتا تھا؟ یہ ورلڈ بینک میں کوئی جاہل تو نہیں بیٹھے، پوری دنیا کا ڈیٹا ان کے پاس ہے۔ ان کی فورکاسٹ تھی کہ پاکستان 6% پہ پوائزڈ ہے۔ کیوں؟ وہ ایک مومنٹم تھا، ایک سینٹیمنٹ تھا جس کے اوپر ہم گرو کر رہے تھے۔ جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس سینٹیمنٹ کو توڑ دیا، اب آپ کا مجھے ایک مثال دیں، ہمارا اپنا وزیر خارجہ جب دنیا کو یہ کہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ کے درمیان پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے، میں اگر انویسٹر ہوں، میرا دماغ خراب ہے کہ میں اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کروں گا جہاں پہ انٹرنیشنل حملہ ہونے والا ہے۔ یہ جو اس حکومت کے فیصلے تھے بغیر سوچے سمجھے، انہوں نے سینٹیمنٹ تباہ کر دیا۔ پھر آپ جہاں جاتے ہیں کرپشن، منی لانڈرنگ، کرپشن، منی لانڈرنگ۔ ملک کے اندر میں ایک مثال دیتا ہوں، میاں منشا پاکستان کا سب سے بڑا شاید بزنس مین ہے، آج اس کو ہم جس طرح بے عزت کر رہے ہیں، جس طرح وہ نیب کے آگے رسوا ہو رہا ہے، اداروں کے آگے لگا ہوا ہے، اسی طرح آپ کراچی چلے جائیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جو ہم نے ان کا حشر کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو میڈل دینا چاہیے کہ یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔